جل جلالہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، ہر کتاب میں جھول ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں کوئی جھول نہیں ہے، قرآن میں کوئی کمی کجی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود اعلان فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ گج کے کہیے نا سبحان اللہ۔ اور ہم کہا کرتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول پیغمبر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور آپ کو میاں صاحب کی زبانی بتا دوں جنہیں سمجھ نہ آئی، میرے میاں صاحب نے فرمایا شد مدت زیرا زبرا شد مدت زیرا زبرا یارو شان نبی وچ آیا عملوں کا سمجھ نہ گائی، عملوں کا سمجھ نہ گائی، یہ خاص رمضان پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، میرے نبی کا اپنے چچا سے کردار کیسا ہے؟ 12.5 سال کی عمر ہے، میرے حضور ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لے کے آئے، مکے کے اندر وہ بندہ جس نے بہت زیادہ بھیڑیں اور بکریاں رکھی ہیں، میرے کریم آقا اس کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا بھیڑ اور بکریوں کے مالک میں محمد تیرے ڈیرے پہ آیا ہوں۔ اس نے کہا جناب والا آنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے بکریاں والے، آج تیری بکریاں میں چراؤں گا، سارا دن تیری بکریوں کی میں نگہبانی کروں گا، شام کو جتنا پیسہ میری اجرت بنے گی تم اپنی بکریاں لے لینا، مجھے جتنی اجرت ملے گی وہ اجرت دے دینا۔ یہاں بن والو آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، آج میرا نوجوان اگر 4 جماعتیں پڑھ جائے ماں منتیں کرتی رہتی ہے اے پتر تیری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، جا جا کے کوئی محنت مزدوری کر لے تاکہ تو بوڑھے باپ کا سہارا بن جائے۔ لیکن جناب والا جوان بیٹا موبائل پہ لگا رہتا ہے اور ایک ہی بات اپنی ماں کو کہتا ہے اماں میرا سٹیٹس نہیں ہے، میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے، میں نے ڈپلومہ کیا ہے، لہذا میں مزدوری نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پتر تیرا کون سا سٹیٹس ہے؟ سٹیٹس تو زہرا کے بابا کا ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، لیکن پھر بھی 12.5 سال کی عمر میں میرا نبی کسی کی بکریاں اجرت میں چرا رہا ہے، گویا دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے ارے لوگوں آمنہ کلال اپنی امت کے نوجوان کو بیکار بنانے نہیں آیا بلکہ حسنین کا نانا کار آمد بنانے آیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تکلیف کریں، مجھے فوکس کریں، آنے والے بھی بسم اللہ، جانے والے بھی بسم اللہ، ہم حضور کی رل کے بات کرتے ہیں، دل کو لگے سبحان اللہ کہیے، پھر دعا کر کے آپ اپنے کار اور میں اپنے گھر چلائیں۔ دیکھیں ہم اپنے سٹیٹس کو روتے رہتے ہیں، اور اگر میں معذرت سے آپ تنگ نہ ہو تو کہوں نا، مثلا ہم سادات کی جو اولاد ہوتی ہے انہیں جی ساڑھے بٹکے پیر سے لوگ ساڑھے ہاتھ چومنے سے آسنا کری سکنے مزدوریاں تے محنتاں اسنے لوگ ہاتھ چومن انہاں جی میں ہمارے بڑکے جڑے سے راجے سے انہاں نے زمینیاں سیاں تے انہاں نے اگر نوکر چاکر سے آس بھی رکھ سا پا ہمیں کھان آستے 2 ٹائم نہ ٹوڑا نہ وے
کھاتے ہوا بڑکیاں لے کر ساں. اقبال نے کہا تھا تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو. اقبال نے جب رب کی بارگاہ میں مسلمانوں کی شان بیان کی تو پتہ ہے کیا کہا قلندر لاہوری نے؟ بڑا دلیر جنا تھا, عارف بھی تھا اور قلندر بھی تھا. اس نے کہا تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. اس نے کہا یا اللہ کعبہ تاڑا سی پر اس کی پاک کرنے والے ساڑھے بڑکے سے, قرآن تاڑا سی پر اس کی دلت رکھنے والے ساڑھے بڑکے سے. پھر اقبال جب ہماری حالت دیکھتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے جواب دے کر کہتا ہے تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. رب کہتا ہے او اقبال میں بھی منی کے دا میرے کعبے کی پاک کرنے والے تاڑے بڑکے سے, قرآن کی سینے پان والے تاڑے بڑکے سے, پر تس کے ہو. دیکھیں نا کوسچن مارک کیا ہے نا, وہ تمہارے باپ دادا تھے, تم کیا ہو کہ مسجد مرثیہ خواہن کے نمازی نہ رہے, وہ صاحب اوصاف بندہ حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہم چوک چوراہے میں بیٹھ کے سگریٹ پی کے سیاست کو کوٹ سکتے ہیں, لیکن پڑوس میں خدا کا گھر ملا وہاں ہمیں جانا نصیب نہیں. کیا یہ ہماری حالت ہے؟ آپ نہ بولیں تو علیحدہ بات ہے, باقی میرا ملک بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی, میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. میرے بھائیوں تھوڑی باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں. مجھے ٹی سی کرنی بھی نہیں آتی اور ترکانوں تے میں نو کھانے چاڑ دی بھی نہیں آتی. میں بات کرتا ہوں ممبر کی بات کرتا ہوں. سنیے بات, مجھے بتائیں میرا آج کا نوجوان اپنے سٹیٹس پر ہوتا ہے, خدا تو کے بندے تیرا اور میرا سٹیٹس کیا ہے؟ سٹیٹس تو اس نبی کا ہے نا جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی, سٹیٹس تو اس حسنین کے نانا مبارک کا ہے. جو جناب والا اپنا چہرہ مبارک اپنی زلفوں سے باہر نکالتے ہیں, اللہ قرآن بنا کے فرماتے ہیں, فرمایا والضحیٰ, شک نہ بولے قرآن پہ بولے سبحان اللہ سبحان والضحیٰ. اور میرا محبوب جب اپنی زلفیں سنوارتا ہے اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا. جب کافر کہتے ہیں محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے, اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے, فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. فرماتے ہیں میرے حبیب ان کافروں کو بتا دے میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا ہے, بلکہ اللہ نے ایک نئی سمت بیان فرمائی, فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سٹیٹس تو اس نبی کا ہے جس کی ہر ادار آپ نے قرآن بنائی ہے. اتنا بڑا سٹیٹس ہے بنوا لو, لیکن میرا نبی کسی کی بکریاں اجرت پہ چلا رہا ہے. پورے دھیان سے سنیے, آج ان بھتیجوں نے اپنے چچا کے یہ سال ثواب اور محبت کا درس دیا ہے. سنیے میرا نبی اپنے چچا سے کیسے محبت کرتا ہے. شام کا وقت آیا, میرے کریم آقا بکریاں مالک کے گھر لائے, پیٹ بھرے ہوئے. مالک بڑا خوش ہوا, کبھی ان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں, لیکن آج آپ نے رجا کے لایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار نے فرمایا ہے بکریاں والے گن لے, کیا تیری بکریاں پوری ہیں یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پوری ہیں. میرے کریم نے فرمایا اب پیسے دینا, اجرت دے جتنی بنتی ہے. اس نے اجرت دی. میرے کریم نے اپنی جیب میں نہ ڈالی بلکہ سرکار نے اپنی مٹھی میں بند کر لی. چل پڑے اپنے چاچا جی کے ڈیرے پہ. آ رہی ہے سمجھ؟ چل پڑے میرے سرکار اپنے چچا جان کے ڈیرے پہ, مولا علی کے ڈیرے پہ. مولا علی کے ابا جان کا نام جناب ابو طالب ہے, اور جناب ابو طالب کے ڈیرے پہ سرکار جا رہے ہیں. جو ہی اپنے چاچے کے ڈیرے پہ آئے, میرے کریم آقا نے اپنے چچا جان سے ملاقات کی. ملنے کے بعد سرکار نے فرمایا چاچا جی اپنا ہاتھ
آگے کرے چاچا جی اپنا ہاتھ آگے کرے جو ہی چچا نے ہاتھ آگے کیا ہے میرے کریم آقا نے کیا کیا سرکار نے جتنی اجرت ملی 1 روپیہ اور 1 پینی بھی اپنے پاس نہیں رکھا ہے سارے اپنے چاچے کی مٹھی میں رکھ دیا ہے یہ وہ چاچا تھا جو بچپنے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا نگہبانی کیا کرتا تھا پالا میرے حضور کو سنیے سرکار نے جو ہی چاچے کے ہاتھ پہ رکھے میرے حضور کو چاچا کہنے لگے اے محمد یہ کیا ہے بیٹا سرکار نے فرمایا چاچا جی میں نے زندگی میں آج پہلا کام کیا ہے بدلے میں مجھے اجرت ملی ہے آپ کو پتہ ہے نہ میری اماں دنیا میں ہے نہ میرا بابا دنیا میں ہے اے چاچا جی جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا جناب عبداللہ کا دیدار بھی نہیں کیا مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا ہے میرے ابا کا چہرہ کیسا ہے میرے بابا کی آنکھیں کیسی ہیں میرے بابا چلتے کیسے تھے میں نے تو آپ سے سنا جو آپ نے بتایا ہے پھر سرکار نے فرمایا چاچا جی جب میری عمر 6 سال ہوئی میری امی آمنہ بھی مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی ہے میں نے تو پورا پیار بھی ماں سے نہیں پایا مشیت ازلی اللہ نے میری ماں کو واپس لے لیا ہے اے چاچا جی اب نہ میرا چاچا ہے اب نہ میرا والد ہے نہ میری اماں ہے اب میرا تو سب کچھ آپ ہے نا کیونکہ آپ میرے چاچا ہیں میرے ابا کے بھائی ہیں اور میرے کریم نے اسی وجہ سے فرمایا انما الرجل سن ابی او کما قال ارے لوگوں چاچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے سرکار نے فرمایا چاچا جب اولاد کو پہلی اجرت ملتی ہے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کے پاس لے کے جاتا ہے اور کہتے ہیں اماں تیرے لال کو آج پہلی تنخواہ ملی ہے اے بابا تیرے لال کو آج پہلے پیسے ملے ہیں سرکار نے فرمایا میرا بابا نہیں ہے لیکن میرا چاچا تھا میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا چاچے کی خدمت کروں گا میرے باپ کا دل راضی ہو جائے گا جناب ابو طالب نے جب یہ بات سنی آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کی بھی ضرورت ہے اپنے پاس رکھ لیں میرے آقا نے فرمایا چاچا میرا تیرا تو ہے ہی نہیں جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو میرا ہے تو تیرا ہے کیونکہ چاچا جی آپ میرے چاچا ہیں میں آپ کا بھتیجا ہوں جب بچپنے میں مجھے ضرورت پڑتی تھی اے میرے چاچا آپ کام آ جاتے آج آپ کو ضرورت ہے آپ کے کام زہرا کا بابا آ گیا ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی حضور نے فرمایا چاچا تیرا میرا کہاں سے آ گیا جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے سمجھ آئی کہ نہیں یہ باقی بات کے معاملات ہیں میں مبادیات سنا رہا ہوں اگر جناب ابو طالب کو حضور کے بچپنے سے نکالا جائے تو کون بتائے گا کہ پروان کس نے چڑھا باقی معاملات وہ علماء کے معاملات ہیں جی جی بے شک عام لوگوں کے معاملات بے شک آسان دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی سمجھ آئی کہ نہیں آج ہمارا کیا حال ہے ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے بڑے ماڑے بولے ہیں ون والو ون ویسے ڈونگی ہونی ختم ہوئی گئی اب نئے لوگوں کو تو اس گہرائی کا پتہ ہی نہیں ہے تو سب اتوں تو اسے بولو تو صحیح سبحان اللہ یہ ڈونگی جائیو بولنے وہ چنگے بولنے بنی آگے حضرات گرامی آج ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہمیں بتائیے ہم نے ان رشتوں کا کتنا حیا رکھا ہے با خدا میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب چشتی صاحب نے بتایا کہ ان کے چچا تھے اور ان کے چچا کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے بس یہ چاچے کے تھے اور چاچا ان کا تھا اور راجہ صاحب مجھے کہنے لگی جی ہمارا ماں باپ چاچا ہی تھا اس دور کے اندر یہ انہوں نے عام کام نہیں کیا انہوں نے مدینے والے کی سنت زندہ کی سمجھ آئی نا حسنین کے نانے کی سنت زندہ آج کل تو یہ حالات ہیں
ابا بعد میں مرتا ہے، بھتیجے چاچے کے گریبان کو پہلے پکڑتے ہیں. پہلے ابا ہونا سی تو اس نے یا کرنے ساتھ ہونا اچھا ساڑھ نال کری جنہیں گل سوئی لگ لو گئے سی. اساں تو ساں کی کسیٹ ساں نا جدو کچہریاں اتنی جگہ کے لیے پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور کئی بھتیجے تو میں پڑھ کے پنڈی سے آ گیا ہوں، اب دیکھوں گا کہ تم ہمارا مقابلہ کیسے کرتے ہو. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو انسان کو اپنے پیرے چاچے کا حیا ہی ختم کروا. بے شک بے شک. اور عارف کھڑی نے اسی کی ترجمانی کی فرمایا پڑھنے ہوتے مان کرینا. میری اپنی لے ہے، آپ دوسری لے میں پڑھتے ہیں نا، میں اس لے میں پڑھتا ہوں کہ پڑھنے ہوتے مان کرینا بنا آنکھی میں پڑھے پڑھنے ہوتے مان کرینا بنا آنکھی میں پڑھے او جبار قہار صداوے او جبار قہار صداوے مت روڑ دے دد کڑے. اور آگے سناؤں یا بس کروں؟ آپ کو تنگی تو نہیں ہوئی؟ میرے حضور نے چاچے سے پیار کیا، اور یہ ون وے آف لو نہیں ہے. جیسے حضور پیار کرتے تھے چاچے بھی پیار کرتے تھے. چاچے بھی حضور پہ جان چھڑکتے تھے. کیسے بلا؟ شیب ابی طالب ہے، جس طرح یاد کی پہاڑی علاقے کے درمیان میں ایک درہ گھاٹی سی آتی ہے. اب مکہ پاک میں آپ کو اللہ لے جائے نا مکہ شریف میں اب بھی سخت پہاڑی ہے، بہت کم جگہ میدان، پھر باہر کھلے میدانوں میں نکل کے ملتی ہے. مین مکہ میں اب بھی پہاڑی سلسلہ بہت زیادہ ہے. تو مکہ میں ایک پہاڑی علاقہ تھا، اسے کہتے تھے شیب ابی طالب. کیا کہتے تھے؟ شیب ابی طالب. یہ جو جناب عبد المطلب کا ڈیرا تھا نا، قریشیوں کا، ہاشمیوں کا، حضور کا یہ نہیں گھرانہ، ان کی دوسرے گھرانوں سے چل رہی تھی دشمنی. تو یہ گھرانہ قید ہو گیا اس گھاٹی میں. اب چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا. اندر سرکار بھی ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی ہیں. جی سبحان اللہ. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. ہم صحابہ کے بوجھ میں علی علی نہیں کرتے، بلکہ ہم ابو بکر کو بھی کہتے ہیں کہ سارے یار حضور دے پیارے، بولو کو سارے یار حضور دے سونے، پر یار دار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے. بولو کو کیتا پیار حضور نال بڑیاں نے، پر او دے پیار دیاں کیا باتاں نے. وہ سارے یار حضور دے پیارے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات حضور بھی قید ہے، جناب ابو طالب بھی قید ہیں، قریشیوں کا سارا ٹبر قید ہے، ہاشمیوں کا سارا قبیلہ قید ہے. رات کا وقت آتا ہے نا، حضور لیٹتے ہیں نا، بچپنا ہے نا، حضور لیٹتے ہیں تو جناب ابو طالب نا حضور کے آگے مولا علی کو لٹاتے ہیں. کس کو لٹاتے ہیں؟ مولا علی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی، قبیلے والوں نے سوال کیا ابو طالب یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتے، بڑا احساس کرتے، جب بھی اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہتے میرے بھائی عبداللہ کی نشانی آ رہی ہے. اے ابو طالب تیرا بڑا پیار تھا، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو آگے لٹا رہے ہو، محمد پاک کو پیچھے لٹا رہے ہو. جناب ابو طالب کہتے ہیں تم نے یہ بات سمجھی نہیں ہے. کہا قبلہ سمجھائیے نا کیا بات ہے. جناب ابو طالب کہتے ہیں چونکہ ہم قید ہو گئے ہیں، دائیں بائیں دشمن ہے، رات کا اندھیرا ہے، اندھیرے میں اگر کوئی دشمن میرے بھتیجے محمد کا نشانہ لے کے تیر مارے گا، محمد کی جگہ پہ میرا بیٹا علی لیٹا ہوا ہے، وہ تیر آئے گا میرے محمد کو نہیں لگے گا بلکہ میرے بیٹے علی کو لگے گا. علی دنیا سے جاتا ہے چلا
یا محمد تو بچ جائے گا۔ یہ ہے چاچے اور بھتیجے کا پیار۔ بہت اچھی، آج تو ہمارے ہاں احساس ختم ہو گئے۔ بے شک حق ہے۔ تنگی ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں شاید آپ کے مزاج کے مطابق تقریر نہ ہو، نہیں لیکن مجھے بہت یہ اچھا جی، بہت اچھا شاید آپ پہلے یہ باتیں کسی سے سنی بھی نہ ہو جی، کیونکہ مزاجن میری عادت ہے، میں معاشرے کو وہ پیغام دیتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک میں بھی چاہوں نا آپ کو یوں چوپڑ چاپڑ کر کے میں بھی جا سکتا، لیکن کل میں نے قبر میں جانا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور قبر بڑی ڈاڑی جگہ ہے۔ سرکار نے فرمایا قبر کی دو حالتیں ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من النار، یا دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا جنت مومن کو بھی دباتی ہے، کافر کو بھی دباتی ہے، حضور دونوں کو دباتی ہے، پھر فرق تو نہ ہوا؟ سرکار نے فرمایا بڑا فرق ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا کافر کو دباتی ہے تو یوں کر دیتی ہے جس طرح ایک پسلی دوسری میں دھنس جاتی ہے، اندر بندہ تڑپتا ہے، وہ مدد نہیں کرتی۔ لیکن جب میرے غلام کی باری آتی ہے نا، میں محمد کے غلام کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح معصوم بچے کو ماں سینے سے لگا کے پیار سے دبایا کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، یہ پیار ہے چاچے کا بھتیجے سے، اور حضور کا پیار بھی آپ نے دیکھا ہے۔ آئیے ایک اور روایت تلاوت کرتا ہوں۔ میرا آج کا نوجوان ہے، یہ تو جناب والا کبھی باپ کو تڑی لگاتا ہے، کبھی اماں کو تڑی لگاتا ہے۔ روز اگر آپ اخبار پڑھیں ایسی آپ کا بی پی ڈسٹرب ہو جائے گا، بیماری جنم لے لے گی۔ اتنا اخبارات کے اندر ماحول جناب والا گرد آلود ہے۔ کوئی کہتا ہے جی باپ نے بیٹے کو مار دیا، وجہ یہ ہے باپ نے بیٹے کی مرضی سے بیٹے کی شادی نہیں کی ہے۔ حضرات گرامی یہ رشتے جب تک ہوتے ہیں اب قدر نہیں آتی، جب چلے جاتے ہیں پھر بندہ حیران ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رومی کشمیر نے ترجمانی کی، فرمایا باپ مرے سر ننگایا ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ باپ مرے سر ننگایا ہوئے، ویر مرن کڑ خالی، مام باج محمد بادشاہ، مام باج محمد بادشاہ، کون کرے رکھوالی، اور بھائی بھائیاں دے درد بڑھاون، بھائی بھائیاں دے درد بڑھاون، بھائی بھائیاں دیاں ماواں، باپ سرہ دے تاج محمد، یارو ماما ٹھڈیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، آج ہمارے یہاں احساس ختم ہو چکا ہے۔ بیٹا باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ارے لوگوں باپ تو باپ رہا، میرے نبی کی آنکھوں میں چچا کی کتنی قدر ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے، میرے نبی پاک کی عمر ظاہری 25 سال ہے۔ اماں خدیجہ نے اپنی سہیلی، اس کا نام نفیسہ ہے، بولو کیا نام ہے؟ سارے بولے کیا نام ہے؟ بی بی نفیسہ۔ اماں خدیجہ کوئی عام نہیں ہے، میرے نبی کی پہلی زوجہ ہے، میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، اور سیدہ زہرا کی بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات، اماں خدیجہ ہیں، عمر مبارک 40 سال ہے۔ اماں خدیجہ نے اپنی سہیلی کو بلایا، بی بی نفیسہ آئی، کہا مجھے خدیجہ کیوں بلایا؟ اماں خدیجہ حضور کی باتیں بتانے لگ گئی۔ کیا؟ سرکار پہلا جو تجارتی سفر کرتے ہیں نا، مال لے کر جاتے ہیں، وہ بی بی خدیجہ کا ہی لے کر جاتے ہیں۔ اور بی بی خدیجہ نے نا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ۔ گل میں نہیں سمجھنے پہ ہو، مل پائے گل ہے۔ میسرہ کو کہا تم بھی ساتھ جاؤ، پہلے بھی بڑے بڑے تاجروں کو میں نے مال دے کے بھیجا، ذرا دیکھنا وہ باکمال تھے یا زہرا کے بابا باکمال۔ اور معاہدہ کیا ہوا؟ نصف لی و نصف لک، ادھا مینڈا تے ادھا تینڈا، یعنی آدھا نفع میرا آدھا نفع خدیجہ کا۔ اب میسرہ سرکار کے ساتھ گیا، مڑ کے آیا، اماں خدیجہ نے پوچھا یا میسرہ تو کیف وجدت محمد فی سفر؟ اس نے کہا ہے میسرہ یہاں سے لے کر شام تک آمنہ کے لال کے ساتھ تو نے سفر کیا ہے، بتانا تو نے محمد پاک کو کیسا پایا ہے؟ سنیے گرامی قدر حضرات،
کسرا کیا کہتا ہے؟ اس نے ساری کہانی کو ایک لفظ میں بیان کیا، ایک جملے میں بیان کیا۔ اس نے کہا خدیجہ اگر ساری کہانی کو ایک جملے میں بیان کرو، جملہ یہ بنتا ہے میں نے محمد جیسا محمد سے پہلے بھی نہیں دیکھا، میں نے سرکار جیسا سرکار کے بعد بھی نہیں دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کا وقت دعا کا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں آپ جاری رکھیں۔ ہمارے شہر میں تو ایک بجے دعا ہوتی ہے، میں اس لیے سوا ایک تک، 10 منٹ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ مجھے کہیں گے میں خوش ہوں، سوا ایک تک جائیں شاہ۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس غیر گزرے دور میں کوئی ہماری بات سنتا ہے۔ الیکشن کے دن آگے نا ڈالا بھی بھیجتے ہیں، حکا تماکو بھی بھیجتے ہیں، چاہنے پیسے بھی دینے تاں بھی ڈیرے ہیں تو کوئی نہیں جانا۔ یہ تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کی بات آپ محبت سے بیٹھ کے سنیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تنگی ہو، سمجھے کڑے جتنا پانی آنا اتنا ہی پاؤ، زیادہ پاس ہو تو چکڑ ہو سی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات کی؟ اور یہ جو ذکر ہوتا ہے مجبور ہو کے نہ سنا جائے، مسرور ہو کے سنا جائے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ پھر گھڑی پر ٹائم نہ دیکھیں۔ سمجھ آئی؟ بس یہ آخری بات ہو جاتی۔ اب سنیے، اماں خدیجہ نے جب پوچھا میسرہ تو نے سرکار کو کیسا پایا؟ اس نے کہا سونے جائے، پہلے بھی نہیں تکیا، سونے جائے آج بھی نہیں تکیا۔ اب اماں خدیجہ بی بی نفیسہ کو سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں نفیسہ میں نے زندگی میں اتنا پاک باز نہیں دیکھا جیسا محمد پاک کو دیکھا ہے، بڑے اعلیٰ و بالا ہیں، بڑے باکردار، بڑے لاجواب ہیں۔ ایسی تو اماں حلیمہ نہیں کہا کرتی، وہ ہمارے پنجابی کے شاعر نے ترجمانی کی ہے۔ حضور کے ساتھ جب بی بی حلیمہ چلا کرتی تھی تو پتہ ہے پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے کہ اماں حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کا دھیان چاہیے مجھے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں سونیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا۔ سمجھ آ رہی ہے پنجابی کی؟ سونیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا کر، گودی میں جیوے کھیج کے باہر نہ کھیڈن جایا، گودی میں جیوے کھیج کے باہر نہ کھیڈن جایا کر، میں تو چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی۔ سرکار بھی جوانی نہیں، کسی بھی جوانی نہیں۔ اماں حلیمہ کہتی ماڑا جا پتر جوان ہوئے ماما مان کرنے تھکنیاں نہیں، جن کا بیٹا کونین کا سلطان ہوگا جب وہ سونا جوانی چڑھا ہوگا، بتائیں حلیمہ کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ میں تو چڑھے جوانی خیر دی، تینوں نظر نہ لگے غیر دی، سونا تینوں منا کے میں رج لواں، یا رسول اللہ تینوں منا کے میں رج لواں، کدی کدی روسے جایا گودی میں ڈیوے کھیڈ کے باہر نہ کھیڈن جایا کر، سونیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا۔ بات ختم کروں، بی بی نفیسہ کو مائی خدیجہ نے سارا نقشہ کھینچا، یوں 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 یوں۔ بی بی نفیسہ کہتی ہے خدیجہ تو صحیح آج پتہ چلیا تو اس کدی بازارج گچھو نا۔ واہ واہ، بہت بہت چشتی صاحب کہتے ہیں پشتو والا شعر میں آخر پہ پڑھ دوں گا، ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو گھبراہٹ تاری نہ ہو کہ پٹھان کو درو پوڑی آتا ہے۔ اب سنیے میں ملٹی فنکشن والا ہوں، سنیے۔ اب بی بی نفیسہ کہتی ہے خدیجہ آپ کو آج پتہ چلا، بازار میں جا کر دیکھیں ہر طرف چرچہ ہی مصطفیٰ کے کردار کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، اماں خدیجہ نے بی بی نفیسہ کو کہا جاؤ سرکار کی بارگاہ میں میرا رشتے کا پیغام لے جاؤ، انہیں بتاؤ جناب والا خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، میرے کریم کی بارگاہ میں جب یہ پیغام